اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم مدنی قاعدے کا سبق نمبر 22 پڑھیں گے۔ آج کے لیسن میں ہم نماز کا طریقہ سیکھیں گے، یعنی کہ نماز کو درست انداز میں کس طرح پڑھتے ہیں، اس کی ادائیگی کیا ہے۔ تو ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں۔ تو آئیے آج کی ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم اس کے رولز پڑھیں گے، یعنی کہ اس لیسن کو کس طرح پڑھنا ہے، یعنی کہ نماز کا طریقہ پڑھنے سے پہلے ہمیں کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ اس سبق میں ہجے اور رواں دونوں طریقے سے پڑھیں، یعنی کہ ہجے اور رواں جو ہیں وہ ہم نے پچھلے جو اسباق ہیں اس میں ہم نے سیکھا ہے کہ کس طرح ہجے کرتے ہیں اور رواں پڑھتے ہیں۔ اس سبق میں بھی پچھلے تمام اسباق کے قواعد اور حروف کی ادائیگی کا خاص خیال رکھیں، بالخصوص حروف قریب الصوت، یعنی جن کی آوازیں آپس میں ملتی ہوں۔ حروف میں واضح فرق کریں، یعنی کہ اس جو سبق ہم کو شروع کرنے لگے ہیں آج، یعنی کہ نماز کا جو لیسن ہے، اس میں ہم نے جو حروف ہیں ان کی ادائیگی کرتے وقت ہم نے ان کے جو قریب الصوت والے جو کلمات ہوں گے، یعنی کہ جن کی آوازیں ملتی ہیں، ان میں فرق کر کے پڑھنا ہے۔ یاد رکھیں، ان حروف میں فرق نہ کرنے کی وجہ سے اگر معنی فاسد ہو گئے تو نماز نہ ہوگی، یعنی کہ ان کے جو میننگ ہیں وہ اگر ہم نے فرق نہ کیا، یعنی کہ ان کو صحیح طریقے سے ادائیگی نہ ہوئی تو نماز ہماری نہیں ہوگی، ان کا جو میننگ ہے وہ چینج ہو جائے گا۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہمیں بہت ضروری چیز ہے یہ نماز کو صحیح طریقے سے پڑھنا سیکھنا۔ تو پہلے ہمیں نماز کا صحیح سیکھنا ضروری ہے، تاکہ ہم نماز پڑھیں تو وہ ہماری نماز صحیح طریقے سے ادا ہو، یعنی کہ نماز جو ہے وہ فاسد نہ ہو، ان کے جو میننگ ہیں وہ صحیح سے ادا ہوں۔ تو اس کے لیے سب سے ضروری چیز ہے کہ آپ نے اس ویڈیو کو دھیان سے سننا ہے، تاکہ جو غلطیاں ہیں وہ بھی آپ کی ٹھیک ہو جائیں، اور آپ نے اس کے ساتھ ساتھ پڑھنا ہے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم پڑھتے ہیں تکبیر تحریمہ، اللہ اکبر۔ اس طرح آپ نے صحیح طریقے سے ادائیگی کرنی ہے، یعنی کہ کہاں پہ پور پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یعنی کہ پیچھے جو ہم نے قواعد پڑھے ہوئے ہیں، اگر وہ آپ کو اچھے سے یاد ہیں تو آپ کو جو سمجھنے میں آسانی ہوگی، اس وجہ سے آپ نے دھیان سے سننا ہے۔ آگے پڑھتے ہیں ثنا، سبحانک اللہم، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ آگے ہم پڑھتے ہیں تعوذ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ آگے ہم پڑھتے ہیں تسمیہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کے بعد پڑھتے ہیں سورۃ الفاتحہ۔ اب سورۃ الفاتحہ میں بھی بہت سے کلمات میں غلطیاں ہوتی ہیں، یعنی کہ زبر زیر کی، تو آپ نے دھیان سے سننا ہے اور ساتھ ساتھ آپ بھی پڑھیے تاکہ آپ کو بھی سمجھ آئے اور آپ کو پڑھنے کا طریقہ پتہ چل سکے۔ الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم،
صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ آگے ہم پڑھتے ہیں سورۃ الاخلاص۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اب یہاں پہ میں آپ کو ایک اور بات بتاتی چلوں کہ یہاں پہ جب ہم پڑھتے ہیں سورۃ الفاتحہ تو اس کے بعد اگر آپ کو سورۃ اخلاص کے علاوہ بھی کوئی آپ کو سورت زبانی یاد ہے تو بھی وہ پڑھ سکتے ہیں، لیکن سورۃ اخلاص کا پڑھنے کا طریقہ میں نے آپ کو بتا دیا۔ جو بھی آپ آیات پڑھیں اس کی ادائیگی کا آپ نے دھیان رکھنا ہے، ان کی جو زبر زیر ہیں ان کو، تاکہ نماز کا جو میننگ ہے وہ چینج نہ ہو اور ہم صحیح طریقے سے ادا کر سکیں۔ آگے ہم پڑھتے ہیں تسبیح رکوع، یعنی کہ جب ہم رکوع میں کیا پڑھتے ہیں؟ سبحان ربی العظیم، اس کو 3 بار پڑھنا ہوتا ہے۔ میں پھر سے آپ کو پڑھتی ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آ سکے اور آپ بھی ساتھ میں پڑھیں۔ سبحان ربی العظیم۔ آگے بڑھتے ہیں تسمیع، سمیع اللہ لمن حمدہ، تحمید، ربنا ولک الحمد۔ آگے ہے سجدہ، یعنی کہ سجدہ کی جو تسبیح، سجدہ میں ہم کیا پڑھتے ہیں؟ سبحان ربی الاعلی۔ اب یہاں پہ ایک چیز اور آپ نے یاد رکھنی ہے کہ جو رکوع کی تسبیح ہے، یعنی کہ رکوع میں ہم پڑھتے ہیں سبحان ربی العظیم، لیکن جو سجدہ میں ہم کیا پڑھتے ہیں؟ رکوع کی تسبیح اور سجدہ کی جو تسبیح ہے، یعنی کہ جو سجدہ میں پڑھنا ہے اس کے جو لاسٹ والے جو کلمہ ہے وہ چینج ہے، شروع میں جو سیم پڑھیں گے۔ تو اس چیز کا آپ نے خیال کیا رکھنا ہے کہ کون سا کلمہ جو ہے وہ رکوع میں پڑھا جائے گا اور کون سا سجدہ میں پڑھا جائے گا۔ سجدہ کا بھی دوبارہ سے میں پڑھ دیتی ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آ سکے۔ سبحان ربی الاعلی۔ آگے ہم پڑھتے ہیں جب ہم سجدے کے بعد جب بیٹھتے ہیں تو بیٹھ کے پڑھتے ہیں تشہد۔ اس کو بھی آپ دھیان سے سنیے تاکہ آپ کی جو غلطیاں ہیں وہ آپ دور ہو سکیں۔ التحیات، اس میں بھی کچھ لوگ بہت سی غلطی کرتے ہیں، اس کو پڑھتے ہوئے التحیات پڑھ دیتے ہیں۔ تو حمزہ اور تا یہ جو ہے علیحدہ سے الگ لفظ ہے، یعنی کہ الگ حروف ہے، اور جو ہا ہے اور یا اس کو ملانا ہے ہم نے۔ پھر سے پڑھتے ہیں التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ اور ایک اور چیز آپ نے یاد رکھنی ہے کہ ابھی ہم نے لیسن نمبر جو 21 پڑھا تھا اس میں جو ہم نے وقف پڑھا کہ جو پڑھے تھے رولز اور وقف کے بارے میں پڑھا تھا، وہ بھی چیزیں آپ نے نماز میں جو ہے اس کا بھی خاص طور پہ آپ نے دھیان رکھنا ہے۔ السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب کچھ لوگ پڑھتے ہیں ایھا النبی، یعنی کہ یہاں پہ مسٹیک ہوتی ہے، تو آپ نے یہاں سے بھی آپ کی جو مسٹیک ہے وہ آپ نے ٹھیک کرنی ہے۔ دوبارہ سے پڑھ دیتی ہوں۔ السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔
اب پہلے جو تشہد میں ہم پڑھتے ہیں السلام علیکہ، پھر بعد میں پڑھتے ہیں السلام علینا، تو یہاں پہ بھی آپ نے دھیان رکھنا ہے کہ پہلے پڑھیں گے السلام علیکہ، پھر اس کے بعد پڑھیں گے السلام علینا۔ تو یہ جو دو چیزیں ہیں یہ بھی آپ نے یاد رکھنی ہیں کہ پہلے آئے گا علیکہ، پھر پڑھیں گے علینا۔ آگے پڑھتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ امید ہے آپ کو سمجھ آ رہی ہے جو ہم پڑھ رہے ہیں۔ آگے پڑھتے ہیں درود ابراہیم۔ اللہم صلی علی، اب یہاں پہ بہت سے لوگ جو ہیں وہ غلطی کرتے ہیں، صلی علی پڑھتے ہیں، لام کے نیچے کیا ہے زیر، تو اس کو آپ نے دھیان سے پڑھنا ہے، یہاں پہ ہم نے زبر نہیں پڑھنی زیر پڑھنی ہے، اگر زبر پڑھیں گے تو اس کا میننگ چینج ہو جائے گا، تو آپ نے اس چیز کا بھی دھیان رکھنا ہے۔ ہم دوبارہ سے پڑھتے ہیں، اس کو رپیٹ کر لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ امید ہے آپ کو درود ابراہیم کی پڑھنے کا طریقے کی سمجھ آ گئی ہوگی، اس طرح آپ نے ادائیگی کو کرنا ہے، یعنی کہ جو ہے زبر زیر کا آپ نے دھیان رکھنا ہے۔ آگے پڑھتے ہیں دعائے مسورہ۔ اللہم رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، اب یہاں پہ جو ہے نا مقیم الصلاۃ، اس میں بھی بہت سے لوگ غلطی کرتے ہیں، مقیم الصلاۃ بھی کچھ پڑھتے ہیں، تو آپ نے بالکل غلط ہے یہ طریقہ، تو آپ نے صحیح جو حروف ہے وہ آپ نے ادا کرنا ہے، تو اس کو دوبارہ سے پڑھ لیتے ہیں۔ اللہم رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ آگے پڑھتے ہیں سلام، یعنی کہ جب ہم دعائے مسورہ پڑھ لیتے ہیں تو ایک دفعہ دائیں طرف دوسری دفعہ بائیں دفعہ ہم سلام پھیرتے ہیں، منہ کرتے ہیں، تو پھر ہم یہ پڑھتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اور آگے ہے دعائے قنوت، جب ہم عشاء کی نماز میں وتر پڑھتے ہیں تو اس میں ہم دعائے قنوت پڑھتے ہیں، تو اس کے بھی ادائیگی کا طریقہ سن لیں۔ اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک
وَنُؤْمِنُ بِكَ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْكَ وَنُثْنِي عَلَيْكَ الْخَيْرَ وَنَشْكُرُكَ وَلَا نَكْفُرُكَ وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَنْ يَفْجُرُكَ اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفظ ونرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك بالكفار ملحق۔ تو امید ہے آپ کو اس لیسن کو پڑھنے میں سمجھ آ گئی ہوگی، اس لیسن کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ جو سبق نمبر 22 آج ہم نے پڑھا یہ بہت ہی امپورٹنٹ لیسن ہے، یعنی کہ نماز، یعنی کہ جو ہم ہر روز پڑھتے ہیں، 5 وقت نماز پڑھتے ہیں، اگر ہماری نماز درست نہیں ہوگی تو ہمیں پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں، ہماری نماز قبول نہیں ہوگی۔ تو اس سے بہتر ہے کہ ہم سب سے پہلے اپنی نماز کو درست کریں، اس کو کس طریقے سے پڑھنا ہے۔ تو اس کو درست کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے اس ویڈیو کو دیکھنا ہے، بار بار دیکھیں تاکہ آپ کو سمجھ آ سکے تو کس طریقے سے پڑھنا ہے۔ آپ بھی اس کے ساتھ پڑھیں، اس کو بار بار سنیں، اس کی پریکٹس کریں اور ویڈیو کو پورا دیکھیں تاکہ پوری نماز پڑھنے کا طریقے کہ آپ کو سمجھ آ سکے کہ نماز میں ہم پڑھتے ہیں جو ہماری غلطیاں ہیں وہ کس طریقے سے صحیح ہوں، اس کو صحیح کرنے کا آپ کو موقع ملے۔ تو امید ہے آپ کو آج کے لیسن کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ تو اگر آپ کو اچھی لگی ویڈیو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ تو انشاءاللہ اب اگلے ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔